الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کل ہم نے نماز کی شروط میں سے وضو کے متعلق جو ہے وہ کچھ گفتگو کی تھی۔ آج نماز کی دوسری شرائط کے متعلق جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ نماز جو ہے وہ کسی بھی حالت میں انسان کو معاف نہیں ہے۔ ہر حالت میں جب تک اس کے حواس باختہ نہیں ہو جاتے، جب تک اس کا ذہنی توازن خراب نہیں ہو جاتا، یا جب تک اس کی سانس چلتی ہے، اس وقت تک جو ہے نماز انسان پر فرض کی گئی ہے۔ عبادات میں سے نماز واحد ایسا عمل ہے، آپ سفر میں ہوں، آپ حضر میں ہوں، آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ تندرست ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتے، بیٹھ کے نماز ادا کر لیں۔ بیٹھ کے نماز نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ کر نماز ادا کر لیں۔ لیٹ کر بھی اگر آپ نماز نہیں ادا کر سکتے تو اپنے ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں سے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اسے پوری نماز کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ فرض ہو، نوافل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آدھا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو بیٹھے سے اس کا آدھا اجر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اشارے سے نماز پڑھتا ہے تو اس سے بھی آدھا اجر جو ہے اس کی نماز کا کر دیا جاتا ہے۔ دیگر عبادات ہیں، روزہ ہے، آپ بیمار ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں، تندرستی میں جا کر اس کو رکھ سکتے ہیں۔ روزہ انسان کے ذمہ ہو، انسان انتقال کر جائے تو پیچھے اس کا جو ولی ہے وہ اس کے روزوں کی قضا دے گا، روزوں کو پورا کرے گا۔ نماز ایسا عمل ہے، آپ اپنی زندگی میں خود ہی ادا کریں گے، نہ تو آپ کی زندگی کے بعد کوئی قضا دے سکتا ہے اس کی، نہ ہی بیماری کے حالت میں آپ کو یہ نماز جو ہے وہ معاف ہے۔ نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، اس میں ذرا بھی کمی کوتاہی اور گنجائش باقی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر آپ کی نمازیں پوری ہوئیں تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کے دیگر اعمال جو ہے ان کو قبول فرما لیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر آپ کی نمازیں پوری نہ ہوئیں تو آپ کے دیگر اعمال بھی جو ہیں ان کو بھی ضائع کر دیا جائے گا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جگہ کا تعین کرنا کہ کس جگہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ رب العالمین نے مجھے خصلتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الارض کلھا مسجد، میں نے پوری زمین کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا ہے۔ جبکہ پہلے مذاہب میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوس، یا دیگر جتنے انبیاء کرام کی امتیں آئی ہیں، ان سب کے لیے ایک خاص جگہ کا تعین ہوتا، خاص عبادت گاہ ہوتی، صرف وہیں پر جا کے عبادت کر سکتے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر جو ہے وہ عبادت جائز نہ ہوتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الارض کلھا مسجد الا 7 مواقع، پوری کائنات کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا ہے، جس جگہ آپ چاہیں نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے آپ کہیں سفر میں ہیں، مسجد موجود نہیں، جس جگہ پر آپ کو جگہ ملتی ہے آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نفلی نماز وہ ہے جو آپ اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعات نماز پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کا جنت میں محل بنا دیں گے۔ پھر ان 12 رکعات کی ترتیب اس طریقے سے بیان فرمائی کہ 2 رکعات فجر سے پہلے اپنے گھر میں ادا کر کے آئے، جو فجر کی 2 سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کر کے آئے۔ پھر ظہر سے پہلے 4 رکعات اپنے گھر میں ادا کر کے آئے۔ پھر ظہر کے بعد 2 رکعات جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کر ادا کرے۔ پھر اسی طرح 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر میں ادا کرے۔ پھر اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعات جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کر ادا کرے۔ جو یہ رکعات 12 اپنے گھر میں ادا کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ یعنی نفلی نمازوں میں سے بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کی جائے، اور فرضی نماز جو ہے وہ بہترین یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر ادا کی جائے۔ الارض کلھا مسجد، جب آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں، کہیں بھی موقع ملے کسی بھی جگہ پر زمین کے کسی بھی حصہ پر آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں الا 7 مواقع، لیکن 7 جگہ ایسی ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پہلے نمبر پر وہ جگہ جہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہو، کوڑا کرکٹ جس جگہ پر پھینکا جاتا ہو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ذبح خانہ، جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہو، یہ نہیں کہ جیسے قربانی میں 1-8 دن جو ہے یا 2-3 دن جو قربانی کے ایام ہے وہاں پر مختلف جگہوں پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ اس حکم میں نہیں آتی جہاں پر مستقل طور پر ذبح خانہ موجود ہو۔ ذبح خانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور قبرستان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، یعنی نوافل جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ گھروں میں کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں نہ تو نماز پڑھنا جائز ہے نہ ہی قرآن کی تلاوت کرنا قبرستان میں جائز ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہو اس جگہ پر نماز پڑھنا جو ہے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی راستے میں ہمارے ہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے عموماً مساجد کے باہر سڑکوں پر راستے بند کر کے نماز پڑھائی جاتی ہے، جو اگر شرعن حکم دیکھا جائے تو یہ منع کیا گیا ہے راستے میں نماز پڑھنے سے۔ عموماً عید کی نماز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بازار کی طرف نکلیں تو کئی مساجد کے باہر جو ہے وہ سڑکوں کو بلاک کر کے وہاں پر نماز عید پڑھائی جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلے میدان میں جا کر عید کی نماز ادا کرو۔ اگر آپ کے پاس کھلا میدان میسر نہیں ہے تو آپ بجائے راستہ روکنے کے، راستے میں نماز پڑھنے کے، آپ مسجد میں ہی نماز عید کو پڑھ سکتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ عید جو ہے وہ میدان میں پارک میں پڑھنی ہے، لیکن راستے میں کسی قسم کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔
5वें नंबर पर हमाम, जहां पर बाल काटे जाते हो, नहाया जाए, उन जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। 6ठे नंबर पर ऊंटों का बाड़ा, जिस जगह ऊंट रहते हो वहां पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। सहाबाई कराम ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर, हमारे यहाँ तो ऊंटों का आम रवाज है, हम हर जगह पर ऊंट रखते हैं, तो इस जगह पर क्यों नमाज पढ़ने से मना फरमाया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। जिस तरह बाकी जानवर अपनी जगह पर जाते हैं, अगर वहां पर कोई चीज और मिले तो वो दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऊंट वहाद ऐसा जानवर है, इसकी जो जगह है इसने वहीं जाकर बैठना है, चाहे वहां पर कोई इंसान मौजूद हो या ना हो। इसलिए ऊंटों के बारे में नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। 7वां नंबर बैतुल्लाह की छत, बैतुल्लाह की छत पर नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्योंकि बैतुल्लाह की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैतुल्लाह के अंदर नमाज हो सकती है। पूरी कायनात में इन 7 जगहों के अलावा इंसान कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। और नमाज के दौरान जो है जगह का तयन करने के बाद किबला की सिमत को देखना। अगर तो आप मस्जिद में हैं तो मसाजिद में किबला की सिमत पहले से ही मौजूद होती है, आपको किबला की सिमत का तयन नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं या कहीं ऐसे मैदान में मौजूद हैं जहां पर किबला की सिमत का तयन करना मुमकिन नहीं है, तो जिस हद तक आप किबला की सिमत का तयन कर सकते हैं तयन करें। फिर भी अगर आप किबला की तरफ मुंह नहीं कर सकते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां कहीं भी अपने चेहरे को फेरोगे मुझे अपने सामने पाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरक और मगरब के दरमियान जिस तरफ अगर किबला की सिमत का तयन ना हो, जिस तरफ तुम मुंह करके नमाज पढ़ोगे अल्लाह को सामने पाओगे। सवारी पर हुक्म क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर नमाज पढ़ते तो इब्तदा में सवारी का रुख किबला रुख कर देते, फिर सवारी जिधर चाहती उस तरफ अपना रुख कर लेती, यानी इब्तदा में किबला का तयन कर लेता। अब इंसान जो है जहाज में या जो है ट्रेन में, रेलगाड़ी में नमाज पढ़ना चाहे तो इब्तदा में जो है वो अपना किबला जो है वो सीधा कर ले, बाद में जिस तरफ ये सवारी जो है मुड़ रही है उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता आपको कोशिश करनी है कि किबले का तयन करना है, अगर नहीं मिल रहा तो जिस तरफ आप मुंह करेंगे अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझे सामने पाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला का तयन करना, जगह का पाक होना, जगह जिनसे मना किया है उनसे रुक जाना, फिर नमाज की शराइत में सबसे अहम बात कि सफ़ों का सीधा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तकबीर हो जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अल्फाज के साथ इअ्तादिलू इस्तवू सव्वू सुफूफकुम, कि तुम अपनी सफ़ों में बराबर हो जाओ, सफ़ों को सीधी कर लो। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अमल क्या होता कि जब सफ़ें सीधी करते अपने पाँव के साथ पाँव मिलाते, कंधे के साथ कंधा मिलाते, तो यहां तक कि ये कंधों से कमीजें जो है साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने की वजह से जो है वो फट जाती, कमजोर हो जाता कपड़ा, इतनी शिद्दत के साथ जो है वो सफ को मिलाते। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम नमाज में अपने पाँव को अपने कंधों को मिलाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को मिला देंगे। और जो खाली जगह हम सफ में छोड़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो तुम शैतान को जगह देते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस तरह सफ बनाओ जिस तरह तुम फरिश्तों को जिस तरह फरिश्ते सफ बनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के पैगंबर फरिश्ते सफ़े किस तरह बनाते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इस तरह सफ़े बनाते हैं कि जैसे सीसा पलाई दीवार हो, कंधों के साथ कंधे, पाँव के साथ पाँव, पिंडली के साथ पिंडली मिलाकर जो है इस तरह सफ को सीधा फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या होता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर के बाद सफों में निकल जाते,
صفوں کو سیدھا کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں یا تو مسواک ہوتی یا تیر ہوتا، اس کے اشارے کے ساتھ جو تھے وہ صحابہ کرام کی صفیں درست کرواتے۔ بڑی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر دنیا میں مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہو، جس کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، فلاں موقع پر آپ نے صف سیدھے کرتے ہوئے میری کمر پر چھڑی ماری تھی، لہٰذا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یا تیر یا چھڑی، یا وہ تیر چبھ گیا یا چھڑی ماری یا مسواک تھی، تو یہ بدلہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر اس کے سامنے کر دی، تو کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھے تیر یا چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پر کپڑا نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے کپڑا اٹھایا اور ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ تو یہ اسی معاملے میں یہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صفوں کے اندر نکل جاتے اقامت کے بعد۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا، لیکن مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد صف میں نکل جاتے، پیچھے سے ایڑیاں برابر کرواتے، صحابہ کرام کو ساتھ ملاتے۔ آج لوگ برداشت نہیں کرتے، اس لیے جو امام ہے وہ بھی اتنی مشقت نہیں کرتا کہ میں کسی کو جا کر صف سیدھی کرواؤں تو شاید میرے گلے نہ پڑ جائے، جبکہ نماز سے اقامت کے بعد، تکبیر ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل یہ ہے کہ آپ صفوں کو سیدھا کرواتے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اقامت ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت کو چھوڑ کر صفوں میں نکل گئے ہیں اور صفوں کو سیدھا کروا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتنے صحابہ کرام، اندازہ کیجئے کتنی صفیں ہوتی ہوں گی جن میں نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفوں کو سیدھا کرواتے اور پھر آ کر نماز کی جماعت کرواتے۔ صف کا سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہے۔ جو شخص نماز میں صف نہیں سیدھی کرتا، اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتا، اپنے کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتا، اپنی پنڈلی کے ساتھ پنڈلی نہیں ملاتا، تو وہ شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے اور شیطان کو اپنی صفوں کے درمیان جگہ دیتا ہے۔ صف ملانا انتہائی ضروری ہے۔ پھر نماز کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکبیر تحریمہ کہہ دی جائے، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ نماز کو شروع کر لیا جائے، تو نماز میں کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو نماز ہے یہ اصلاح ہے انسان کی، انسان کو پاک کرتی ہے۔ نماز میں فیہا شیء من کلام الناس، لوگوں سے کسی قسم کی کلام کرنا جائز نہیں۔ انما هو التسبیح والتکبیر والقراءۃ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز ہے یہ تسبیح کا نام ہے، تکبیر کا نام ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا نام ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کر لیا، تکبیر کہہ دی، سبحانک اللہم وابی تسبیح پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت کے ساتھ قرآن کی کوئی آیت ملا لی، تو یہ جو ہے نماز اصل ان چیزوں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، ان قریب اللہ رب العالمین کے ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں اللہ اس کی نظر کو اچک نہ لے، یعنی اس کو نبینا نہ کر دے۔ نماز میں گفتگو کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، ایک حدیث میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مشکل نہیں کہ تم نماز میں ادھر ادھر دیکھو، اللہ رب العالمین تمہاری نظر کو ختم کر دے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے چند ایک شرائط تھی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔